ڈاکٹر صاحبہ مشق قرآن سیریز کے پارہ نمبر 21 سے ہم نے 10 سوالات اخذ کیے ہیں۔ اب اس وقت ہم اس کے 10ویں سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سوال ہے، سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کو کس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور ان کی حیثیت عام عورتوں سے کس طرح مختلف قرار دی گئی ہے؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ ریفرنس آیات ہیں سورہ احزاب کی 28، 29 اور 30۔ اس کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کروں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو تم میں سے جو بھی نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ تفسیر دیکھ لیتے ہیں تفہیم القرآن کے حوالے سے مختصراً۔ دیکھیں یہ شان نزول میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ اس زمانے کے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو خطاب کیا اور فرمایا کہ یہ میرے گرد بیٹھی ہوئی ہیں جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ مجھ سے خرچ کے لیے روپیہ مانگ رہی ہیں۔ ان پر دونوں صاحبوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت سنائی اور ان سے فرمایا کہ جاؤ عائشہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہوں۔ باقی تمام ازواج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا۔ انہوں نے دنیاوی سہولتوں اور راحتوں کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو دو راستوں میں سے آزادی سے انتخاب کرنے کی اجازت دیں، یا تو دنیا کی زندگی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو جائیں، یا ان کے ساتھ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ اور آخرت کی راہ پر صبر و قناعت کے ساتھ رہیں۔ اگر ازواج مطہرات دنیاوی آسائشوں کے بجائے اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو فوقیت دیں گی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہ صرف آخرت میں عظیم اجر مقرر فرمایا ہے
بلکہ دنیا میں بھی ترقی و رحمت کا وعدہ ہے۔ ازواج مطہرات اپنی حیثیت کے لحاظ سے عام عورتوں سے بہت بلند تر ہیں۔ ان پر عین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے خصوصی ذمہ داری عائد تھی۔ اسی وجہ سے اگر کوئی ان میں سے کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو تو اس کا عذاب دگنا ہے، جیسے کہ آیت کے ترجمے میں ہم نے دیکھا، تاکہ ان کی مقام و منزلت کی عظمت واضح ہو۔ یہاں میں وضاحت کرتی چلوں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، ہرگز 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 نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کسی فحش حرکت کا اندیشہ بھی تھا۔ میں اس کو بہت ہی انڈوز کر رہی ہوں اس بات کو، یہ تو اللہ کے الفاظ تھے نا، ایسا ہرگز بھی نہیں تھا، بلکہ اس سے مقصود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو یہ احساس دلانا تھا کہ دیکھیں آپ اسلامی معاشرے میں اتنا بلند تر مقام رکھتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ سخت ہیں، اسی لیے ان کا اخلاقی رویہ انتہائی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سب کیا کرایا برباد ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا ہرگز بھی نہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرک کا کوئی اندیشہ بھی تھا، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے نا، جو قرآن کریم سے زیادہ جڑے ہوئے لوگ ہیں تفاسیر سے اور جو پڑھنے پڑھانے میں ہیں شریک، کہ یہ ایک اسلوب ہوتا ہے، یہ ایک اسلوب بیان ہوتا ہے قرآن کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے امت کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ اور یہی بات تیسر القرآن میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ یہاں پہ مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ نبی کی بیویوں کا مقام بہت بلند ہے، کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں، وہ امت کی مائیں ہیں، ازواج مطہرات ہیں۔ جس طرح نبی کی ذات مومنوں کے لیے نمونہ ہے، اسی طرح نبی کا گھر، اہل بیت، ان کی بیویاں سب کے لیے نمونہ ہیں۔ اگر نبی کی بیوی معاذ اللہ کوئی غلطی کرے تو اس کو اپنی ہی غلطی کی سزا نہیں ملے گی، بلکہ اس کی اقتداء میں جو فالوورز ہوں گے، جو لوگ بھی وہ غلطی کریں گے، ان سب کی سزا سے اس کو بھی حصہ ملے گا۔ لہٰذا اس کی سزا عام لوگوں کی سزا سے دگنی بلکہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ صرف میں بار بار وضاحت کروں، سمجھانے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے اسلوب، ہلانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، کیونکہ لیکن تمام انبیاء اور افضل الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کے لوگ تو بہت زیادہ پاک اور ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا۔ حدیث مبارکہ سے ہم تفسیر کو سمجھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4789 4919 اور مسلم کی 1475، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تمہارے سامنے میں ایک معاملہ رکھنے والا ہوں اور اس میں جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کو علم تھا کہ میرے والدین مجھے آپ سے جدا ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اور پھر آپ نے یہ 2 آیات تلاوت کی جو ہم نے شروع میں ابتدائیے میں پڑھی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں تو اللہ اور ان کے رسول اور آخرت کے گھر کو ترجیح دیتی ہوں۔ عملی نکات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا نکتہ تو یہ بہت واضح ہے اور ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سارا دیکھا بھی تفسیر، کہ ازواج مطہرات کو یہ احساس دلانا تھا کہ آپ کا مقام، آپ کی پوزیشن
معاشرے میں کتنی زیادہ بلند ہے، اسی حیثیت سے آپ کی ذمہ داریاں بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ، اول تو ایسا ہے نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کبھی ایسے کوئی لغزش کوتاہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ نبی کی بیویوں کا مقام عام عورتوں سے بہت بلند ہے اس میں، کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں۔ جس طرح نبی کی ذات مومنوں کے لیے ایک نمونہ ہے نا، روشن مثال ہے، اسی طرح نبی کی بیویاں بھی سب کے لیے نمونہ ہے۔ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اگر نبی کی بیوی کوئی غلطی کرے گی تو اس کی اپنی ہی غلطی کی سزا نہیں ملے گی، بلکہ اس کی اقتداء میں جو لوگ بھی غلطی کریں گے ان سب کی سزا بھی اسے ملے گی، لہٰذا اس کی سزا عام لوگوں کی سزا سے دگنی بلکہ بہت زیادہ بھی ہو سکتی۔ اسی طرح اس سے ایک ہم نے جو اپنے استادوں سے اور استاذوں سے عملی نقطہ اپنے لیے لیا تھا کہ امت کے لیے بھی یہ نقطہ ظاہر مثال بنا کر بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دین کی دعوت کو پھیلا رہے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ کوئی غلط مثال یا غلط روایت پیش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ بھی اتنی زیادہ ہوگی، اور اگر وہ کوئی اچھا کام کریں گے اور ان کی ابتداء میں فالوورز اچھا کام کریں گے تو پھر ان کے لیے اجر بھی کئی گنا زیادہ ہوگا۔ یہیں پر اپنی بات کو میں ختم کرتی ہوں۔